بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ اعراف کی مشق۔ سب سے پہلے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ یتبعون کا معنی پیروی کرتے ہیں، الطیبات کا معنی پاکیزہ چیزیں، الضروح کا معنی ان کی تعظیم کی، الاغلال کا معنی ہے طوق، یحیی کا معنی وہ زندگی دیتا ہے، یمیت کا معنی وہ موت دیتا ہے، الخبائث کا معنی ناپاک چیزیں، اور اسرہم کا معنی ان کے بوجھ۔ اس سے آگے جی 4 آپشنوں والے مقام اعراف موجود ہے جنت و دوزخ کے درمیان۔ غصے کی حالت میں پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ تعوذ قیامت تک کامیابی کا واحد ذریعہ اطاعت و فرما برداری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سورۃ اعراف میں مذکور نور سے مراد ہے قرآن مجید۔ سورۃ اعراف کا مرکزی موضوع ہے عقیدہ آخرت و رسالت۔ اس سے آگے یہ آیات مبارکہ ہیں جن کا آپ نے ترجمہ یاد کیا ہوگا۔ اس سے آگے مختصر جواب دیں مقام اعراف سے کیا مراد ہے، تو یہ کتاب میں سے دیکھیں، آپ نشان لگا لیں یہاں پر۔ یہ ہے جی اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہے جس پر ایسے لوگ موجود ہوں گے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کو ان کی علامات کی بنا پر پہچانتے ہوں گے۔ اس سے آگے جی سورۃ اعراف میں کتنے رکوع اور آیات ہیں، تو سورۃ اعراف میں 24 رکوع ہیں اور 206 آیات۔ اس سے آگے ہے جی سورۃ اعراف میں مذکور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سی 4 خصوصیات تحریر کریں۔ یہ یہاں سے ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ بلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع فرماتے ہیں۔ اس سے آگے پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام قرار دیتے ہیں، مومنین پر سے بوجھ اتارتے ہیں، لوگوں پر لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کی تعظیم کریں اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نور اتارا ہے اس کی پیروی کریں۔ اس سے آگے ہے جی تلاوت قرآن مجید سننے کے 2 آداب تحریر کریں۔ یہاں سے سورۃ اعراف کے آخر میں قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کا بیان ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سننا، غور سے سنیں اور خاموش رہیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو 2 ادب ہیں، غور سے سننا اور خاموش رہنا۔ آگے ہے جی شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے حدیث مبارکہ میں مذکور دعا کا ترجمہ لکھیں۔ یہ ہے جی دعا جس کا آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اے میرے اللہ، میرے دل کو منور کر دے، میرے کانوں کو نور سے بھر دے، میری آنکھوں کو روشن کر دے اور میرے اوپر نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے اور میرے لیے نور کو عظیم کر دے۔ یہ ہے جی آپ نے یاد کرنا اور لکھنا۔